رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بارے میں 3 حکم دیے ہیں. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ. لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں سوراخ پیدا کرتی ہیں، فاصلہ پیدا کرتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مالدار عورت ہے. لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے ان بالوں کو ڈیزائننگ کرتی ہیں اور منہ ڈالتی ہیں. اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلکنگ کرتی ہیں یا تھریڈنگ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کے الفاظ بولے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ چہرہ تو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ 4 قسمیں اٹھائی ہیں. والتین قسم ہے انجیل کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وهذا البلد الامین اور مکہ معظمہ کی. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ. ولا تصعر خدك للناس. اس لیے گالوں کو پھلا پھلا کے بات نہ کرنا. تعلیم دی ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کا استعمال کیسے کرنا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے یأکلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام اولئک شرار امتی. صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، گمنڈ، غرور، تکبر، پیسے کی نمائش کے لیے ایک نہیں 20 کھانے ہوں گے، ضائع کریں گے. 20 مشروبات رکھیں گے، ضائع کریں گے. صبح کو کچھ لباس، شام کو کچھ، دوپہر کا کچھ. یہ فضول خرچی پہ جو اتر آئیں گے پھر منہ پھلا پھلا کے لوگوں پر رعب جمائیں گے. اولئک شرار امتی. یہ لوگ دنیا جہان کے بدترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چہرے کے بارے میں یہ بھی فرمایا خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف الیہود، خالف النصارى. یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیسے ہوگی؟ فاعف اللحى. داڑھی کو معاف کر کے مردوں کے لیے حکم ہے. وانہک الشوارب. اور اپنی مونچھوں کو کٹواؤ یا منڈواؤ. جز الشوارب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کو تربیت دی. اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو ان ہاتھوں کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے. یہ خیر کے لیے آگے بڑھیں، شر کے لیے نہیں. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہ تبذیر کرو، نہ اسراف کرو، نہ فضول خرچی کرو اور نہ ہی بخل ہی کرو. واخفض جناحك للمؤمنين. آپ کے بازو ہیں، اس کو اکڑا کے نہیں، تکبر نہیں کرنا. مومنوں کے لیے جھکا کے رکھو. فرمایا مومن وہ ہے المطوعون اکنابهم، جن کے کندھے اور بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. عز و انکساری، حیا، وقار، رضانت، یہ مومن کی نشانی ہے. وہ آکڑ کے نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مشت امتی مطیطا. جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے سلط شرارها على خيارها. عذاب آئے گا، شریر لوگ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اکڑ کر چلنے سے ہوگا کیا؟ ایک شخص اکڑ کے ساتھ چلتا ہوا گھر سے نکلا، مرجل جمتہ، اپنے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، معجب نفسہ، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کیسا میں نے لباس پہنا ہوا ہے. فهو يتجلجل به الى يوم القيامة. زمین کو اللہ نے حکم دیا اور اس نے پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا جو قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے.